اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائکة فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، درس قرآن پاک سورہ حامیم سجدہ، پارہ نمبر 24، سورت نمبر 41۔ درس اس سورت کے 13 آیتیں ہو گئی تھی۔ یہاں پہ رب کریم کی قدرت، اس کے وحدانیت کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ستارے آسمان کی حفاظت کے لیے بنائے سارے، اور یہ عزت والے علم والے کا اندازہ ان کی تدبیر، ان کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جس میں تاخیر و تقدیم نہیں ہے۔ اور اگر یہ منہ پھیر لے تو کہتا میں تمہیں ڈراتا ہوں، ہاں، ایک کڑک سے، صاعقتاً، ایک کڑک۔ اور وہ کیسے کڑک؟ جیسے قوم ہود اور قوم صالح پر آئی تھی، ان کے بستیوں سے تم گزرتے ہو۔ اس پر میں نے تھوڑی سی گفتگو کی، وہی واقعہ چل رہا ہے۔ اذ جاءتهم الرسل، جاءت فعل ہے، ہم مفعول بھی ہے، اور رسل کیونکہ جاءت صیغہ واحد مؤنث ہے، رسل جمع جو ہے مکسر ہے۔ کیا؟ اور جب ہو فعل کا فاعل جمع مکسر ہو تو صیغہ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی، جیسے قال الرجال بھی پڑھ سکتے ہو، قالت الرجال بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا جو ہے فعل کا فاعل وہ مؤنث غیری حقیقی ہو، جیسے اب طلع الشمس بھی پڑھ سکتے ہیں، طلعت الشمس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں جاءتهم الرسل، بعض طلباء بھی سن رہے ہوتے ہیں تو وہ سن لیں کہ بھائی جاءت فعل ہے تو ہم اس میں کیا، رسل کیا ہے؟ ہم تو جو کہ ضمیر ہے، اس پر اعراب یا اسماء غیر متمکنہ میں سے بعض اسماء تو ایسے رسل ہے، بعض اسماء کے اس پر اعراب ظاہر تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فاعل ہے، لیکن بعض ایسا اس کے اوپر تو ضمیر نہیں ظاہر، وہ جیسے ہیں مبنی ہوتے ہیں یا غیر وہ ہوتے ہیں مبنی اصل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں جب ان کے پاس رسل آئے، من بین ایدیہم و من خلفہم، کمانا ان کے آگے ان کے پیچھے، یعنی ہر وقت یا ہلاک شدہ قوم سے پہلے، ان کے بعد، یا انہیں تبلیغ کی ہر طرف سے، جیسے سورہ نوح میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں نے یا اللہ ان کو دعوت دی، ثم دعوتہم جہارا، پھر میں نے اسے تبلیغ کی، میں نے دن میں کی، میں نے رات میں کی، میں نے اکیلے میں کی، میں نے ان کے گروپ میں کی، لیکن تو یعنی ہر طرح، جیسے شیطان کہتا ہے نا میں ہر طرف سے حملہ کروں گا، تو دین کی تبلیغ بھی ہر طرف سے ہوتی ہے۔ ہر ممکن کوشش میں اللہ کے بندے اللہ کا پیغام پہنچانے میں لگے رہتے ہیں۔ شادی حال میں جائیں تب بھی تبلیغ کرتے ہیں، مسجدوں میں تب بھی تبلیغ کرتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانکس میڈیا ہو، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں لگے رہتے۔ آیت الکرسی میں پڑھا تھا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو جو ہے لوگوں کے سامنے اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو گزر چکے ان کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں بھی ہے، جو لوگ گزرے ان کو بھی اللہ کے نبی ہے، جو آنے والے، ہاں اب نہیں آئے گا کیونکہ حضور کی نبوت تا قیامت رہے گی، اور اب علماء جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیں گے، یہ ڈرائیں گے۔ اللہ تعبدو، وہ پیغام یہ تھا کہ تم عبادت نہ کرو الا اللہ، ما سوائے اللہ کے کسی کے سامنے مت جھکو۔ قالوا لو شاء ربنا، انہوں نے جواب میں کہا، ان کی قوم کافر نے جواب کہا اگر ہمارا رب چاہتا، مشرکین کو کہتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کا صحیح نہیں مانتے، بس اللہ کو مانتے لیکن اللہ نے فریاد۔ اب نبی
انہیں معجزات بھی دکھائے کہ دیکھیں یہ انسان کی بس کی بات نہیں، لیکن ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ ہماری تائید کے لیے کہ ہم نبی ہیں، یہ معجزے بھی دیے، پھر بھی نہیں، اگر ہمارا رب چاہتا تو لأنزل ملائکۃ، تو ہم پر ہمارے لیے فرشتے بھیج دیتے۔ حالانکہ اگر فرشتے بھیجتے وہ ان کے لیے نمونہ کیسا بنتا؟ جب ہم جنس نہ ہو، اب فرشتے نورانی مخلوق ہے، ان کے کھانے پینے چلنے پھرنے شادی نکاح وغیرہ میں وہ تو ان سے پاک ہے، تو نمونہ ہے انسان کو زندگی کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا، کب سوئے گا، کب اٹھے گا، یہ تو جب ان کا ہم جنس ہو تو یہ ہو سکتا ہے نا۔ تو نبی حضور وہ جس طرح ہم نے کہا وہ انسانوں میں ہے، وہ ہمارے نبی کس جنس سے؟ انسانوں کے جنس سے، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ قطع یہ اس کا منکر کافر ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں اپنے جیسا نہ کہو، لیکن بشریت کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ ان کا انکار تو بولے نہیں ہم اس لیے نہیں مانتے کہ انسانوں میں آئے، بشروں میں کیوں آئے، فرشتے آتے، تو وہ بھائی تمہارے لیے کیسے نمونہ بنتے پھر؟ لقد کان، سورہ احزاب آیت نمبر 21، فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، کہ وہ تمہارے ہم جنس ہیں، تمہارے ہم قوم ہیں، تو اب وہ آپ کے لیے نمونہ۔ انہوں نے کہا نہیں، فرشتے آتے ہیں، فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جو کچھ تم لے کر آئے بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، جس پر تم بھیجے گئے یہ پیغام لے کر آئے، ہم ان کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے رسولوں کا، ان کتابوں کا انکار کیا، یہی اللہ کا انکار تھا۔ اللہ والوں کی بات نہ مانا، یہ اللہ کا انکار ہو گیا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، وہاں اجمالی ذکر ہوا تھا کہ صاعقۃ عاد، جیسے کڑک قوم عاد کی، تو ہوا تیز چلی لیکن اس میں بھی آواز تھی۔ کتنے دن چلی تھی؟ 8 دن اور 7 راتیں۔ حوالہ دیا تھا نہیں دیا تھا؟ یاد ہے نا؟ یہی ہے۔ تو یہاں فرمائے انہوں نے تکبر کیا۔ تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ تکبر عزازیل راخوار کردن، بزندان لعنت گرفتار کردن۔ لعنت کے زندان میں کیوں گرفتار ہوا؟ تکبر کیا، اپنے آپ کو اچھا کہا۔ ہر انسان اپنے آپ کو کمزور کہتا ہے، انبیاء نے بھی اپنے آپ کو قصوروار کہا، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے ان کو قصوروار۔ انہوں نے ربنا ظلمنا کہا، انی ظلمت نفسی، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لیکن وہ ہستیاں پاک تھی۔ اللہ کے حضور گڑ گڑانا اللہ کو بڑا پسند ہے، اکڑ جانا، اپنے آپ کو ثابت کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کہتے اپنے آپ کو پاک نہیں کرو، وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ کی مرضی میں جس کو چاہے صاف کر دے۔ انسان کو چاہیے کہ کہتے ہیں اللہ میں قصوروار ہوں، سبحان اللہ میرا رب پاک ہے، سبحانک اللہم، یا اللہ تیری ذات پاک ہے۔ جب نماز کی نیت کرتے ہیں تو یہ اقرار کر لیتا ہے۔ انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق، انبیاء کے سامنے آکڑ گئے۔ تو تکبر جو ہے، اب دیکھیں ناحق، تو پتہ چلا کہ تکبر کی بھی 2 قسمیں، ایک ہے حق اور ایک ہے۔ اب فرعونیوں کے سامنے، اکڑنے والوں کے سامنے، اللہ نبی کے نافرمانوں کے سامنے نہ جھکنا، اور التکبر مع المتکبرین عبادۃ، التکبر مع المتکبرین صدقۃ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ جب اعتکاف طواف کرتے تھے خانہ کعبے میں، تو صفا کے پہاڑی پر مشرک بیٹھے تھے، بولے میرے غلاموں جب یہ سامنے آ جائیں تو ذرا یہاں پہ اکڑ کے چلنا۔ اب رب فرماتے ہیں زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، یعنی آپس میں عام حالات میں، ارے سامنے دشمن آ جائے تو وہاں پہ پھر
کاندھے ابھی بھی جب طواف کرتے تو طواف میں کاندھے ہلانا ہو ایسے پہلوانوں کی طرح چلنا، کیونکہ میری نبی کا حکم ہے، تو قیامت جاری رہے گا۔ ہاں اللہ والوں کی یادیں عبادت ہوتی ہے۔ ہاں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی، بولا ارے حج قبول تب ہوگا کہ دوڑو۔ ہاں ابراہیم خلیل اللہ نے شیطان کو مارا، ارے بولا قیامت تک آنے والو وہاں جا کے ویسے میرے خلیل کی یاد تازہ کرو، پتھر مار دو، ہاں حج قبول ہو جائے گا۔ عرفات کے پہاڑی پہ آدم علیہ السلام بیٹھے، بی بی حوا ملی، ارے بولا تم بھی وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کی یاد تازہ کرو کہ ہمارے جد امجد بیٹھے تھے۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ والوں کی یادیں اللہ کی بندگی ہے۔ تو ناحق اکڑنا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ والوں کے سامنے۔ وہ تو کوئی لالچ بھی نہیں دیتے کہ تمہیں بول اللہ واحد لا شریک ان کی عبادت کرو، تم جو ہے ان کے سامنے لڑنے لگے۔ بولا جن کو تم پوچھتے ہو نا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، عادیوں نے کہا، اب وہ وادی ایسے ویران پڑی ہے، اللہ آپ کو دکھائے، وادی احقاف، یہ 26ویں پارے کی پہلی سورت نا، سورہ احقاف، تو اسی میں یہ وادی احقاف، یہ نام جو ہے نا اس وادی کا نام ہے احقاف، اس میں ہود علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہے۔ ویران پڑی ہے، پہاڑ بھی جلے ہوئے، کیوں کہ وہاں پہ انہوں نے اللہ کے نبی کے نافرمانی کی، لیکن ان کا مزار ہود علیہ السلام کا پورا انوار ہے، لوگوں کے ہجوم لگے رہتے ہیں۔ یمن میں حضرموت میں وادی احقاف، اس کے ساتھ پھر اس سائڈ پہ ایک وادی ہے، اس کو کہتے ہیں وادی برہوت، وہاں اس ایک پہاڑ کے بیچ میں کنواں ہے، اس سے رات کو جو ہے نا وہاں کے باشندوں نے کہا انتہائی خطرناک ہولناک آواز آتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس وادی کنویں برہوت کا ذکر کیا کہ ہاں جہنمیوں کے وہ ہیں روحیں ہیں۔ ایک واقعہ پھر ان سے نقل کیا کہ اس نے بولا جاؤ وہاں پہ آوازیں لگاؤ تو وہ تمہیں آواز دے گا، بولا فلاں جگہ جاؤ بیر زمزم میں، یہاں نیک لوگوں کے، یہ بیر معطلہ وادی احقاف یہاں پہ، اچھا جہاں پہ کہتے نیک لوگوں کی ارواح، پھر برے لوگوں کی ارواح جو ہے وہ بیر برہوت میں۔ ہمارے شیخ نے منع کیا لیکن ہم پاکستانی تھے، ہم نے بولا نہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں ذرا کہ بری وادی کیسے، بالکل پوری وادی ویران ہے، اور سب سے اچھی وادی وادی احقاف ہے جس میں اللہ کے نبی کا مزار ہے، جہاں اللہ والے ہوں تو وہاں تو انوار برستے ہیں۔ کس کا؟ ہاں یمن میں ہے، یمن وہ اس کا نام قوم سبا جہاں بات ہے، اب اس کا نام معارب ہے، اس کے وہ جو کیا نام ہے اس کا عرش جہاں لکھا تو وہ ستونیں لگی ہوئی ہیں، جہاں ان کا معبد شمس تھا سورج کو پوچھے، وہ بھی ابھی اس کے کنڈتال لگا ہوئے، دونوں دیکھے میں نے، سب چیزیں میں نے دیکھی۔ تاریخی جگہ کو دیکھنا اچھی بات ہے، انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ ختم، یہ تو بھائی انسانی نسلیں چل رہی ہیں، اللہ فرماتا ہے کیا اس میں کوئی باقی ہے؟ کل ہم نے پڑھا کیا تم اس میں کوئی باقی دیکھتے ہو؟ سب فنا ہو گئے۔ اللہ والوں کی یادیں باقی ہیں، ان کے افسانے باقی ہیں۔ تو کہتے ہم سے کون زیادہ طاقتور ہے؟ بڑے طاقتور تھے۔ ہاں قوم عاد میں معمولی آدمی 18 گز کا تھا، بڑی بڑی چٹانیں ہاں اکیلے آدمی اٹھا لیتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر عذاب بھی آ گیا تو ہم اپنی قوت سے ان کو ٹال دیں گے۔ ارے اللہ کے عذاب کے سامنے تو پہاڑ بھی اڑ جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ہاں تو تم کون، انسان کیا؟ اولم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا، ان اللہ الذی خلقہم، کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے انہیں تخلیق کیا، اس کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ، ارے اللہ بہت زیادہ ان سے طاقتور ہے، جس نے انہیں تخلیق کیا، زمین و آسمانوں کی تخلیق فرمائی۔ خالق کل شیء، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو جس نے پیدا کیا وہ طاقتور ہے۔ انہوں نے بولا ہم طاقتور ہیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، رب فرماتے وہ ہمارے آیتوں کے منکر تھے، انکار کرتے تھے۔ انبیاء آئے،
کتابیں آئیں، پیغامات آئے. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر آندھی تیز ہوا بھیجی. صرصر یعنی وہ جب چلتی تو آواز پیدا ہوتا تھا. یا صر ٹھنڈی ہوا، ایسے ہوا جیسے عقائد ہو جانے پر میری مدد جو ہے نا ہوا سے کی گئی. یا احزاب والے آئے تھے نا، وہ بڑے لشکر لے کر آئے تھے، اللہ نے ٹھنڈی ہوا چلے ان کا ستیہ ناش کر دیا. وہ خیمے بھی چھوڑ، سامان بھی چھوڑ کے بھاگے. تو جو اللہ والوں سے انگڑائے پہ اللہ فرماتے دیکھ لینا، ہوا کے ذریعے انسان بھی نہیں، نظر بھی نہیں آتا، ان کا حشر نشر کر دیا. 18 اگست کا آدمی ہوا سے مر گیا. ارے وہ اتنی تیز ہوا، سب ایسے نکلے جیسے کھجوروں کے تنے اکھڑے ہوئے پڑے ہوتے. 7 راتیں 8 دن مسلسل. فی ایام نحسات، ان منحوس دنوں میں. تو دیکھو منحوس دن کیا ہے؟ جس میں انسان گناہ کرے، جس پر انسان پر عذاب آئے. یعنی یہ نحوست اس چیز میں انسان کی وجہ سے نسبت اس طرف ہوتی. اصل میں اب وہ انسان خود منحوس نہیں ہے، لیکن اگر یہ نحوست کے کام کرے تو یہ منحوس ہے. ان کم بختوں نے اکثر اللہ والوں کو کہا کہ نہیں تم منحوس ہو، جب سے آئے ہو تو ہمارے حالات خراب ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، منحوس تو تم ہو، ہم تمہیں نصیحت کرتے، سیدھا راستہ کر دکھاتے. ان ذکر تم، تمہیں نصیحت دی جاتی تو یہ تم اس کو نحوست سمجھتے ہو. بلکہ منحوس قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم من عذاب قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. لنذيقهم، تاکہ ہم انہیں چکھائے عذاب الخزي، رسوائی کا عذاب. رسوا ہو گئے فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ان کی حالت. ولعذاب الآخرۃ اخزی وهم لا ينصرون، اور آخرت کا عذاب وہ تو اخزا ہے، وہ تو زیادہ اور بہت بڑا رسوائی والا ہے. دنیا والا تو اتنا نہیں ہے، اس میں تو مر گئے، وہاں موت بھی نہیں ہے گی، اب کیا کرو گے؟ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَأَمَّا ثَمُودُ، قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم. فَهَدَيْنَاهُمْ، یہاں اعتراض ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پا لیتا ہے. اب یہاں رب فرماتے ہم نے ہدایت دی پھر بھی ہدایت نہ پائے. اعتراض آ گیا. ہدایت کے 2 معنی ہیں، اراعۃ الطریق اور ایصال المطلوب. جب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہے مطلوب تک پہنچانا، اور جب غیر اللہ کی طرف ہو تو پھر معنی ہے راستہ دکھانا. اب وہ سورہ قصص میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں. احزاب میں نہیں، سورہ شورا میں غالباً 42 نمبر آیت میں. نہیں وہ بالکل سیکنڈ لاسٹ 52 نمبر آیت ہے وہاں. تو وہاں انک لا تہدی من احببت، اے محبوب اب جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. وہاں فرمایا وانک لا تہدی الی صراط، اے محبوب آپ ضرور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. تو ہدایت دونوں میں، ایک میں دے سکتے ایک میں نہیں. تو یہی معنی ہے کہ آپ سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں. کسی کے دل میں ایمان پیدا کرنا، کسی کو صاحب ایمان بنانا، یہ اللہ کا کام ہے. خالق تو اللہ ہے، وہ ایمان کس دل میں آ سکتا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. آپ تو راستہ دکھا سکتے، یہ راستہ سیدھا ہے. تو جہاں کا آپ دے سکتے ہیں بولا سیدھا راستہ، کیونکہ نبی دنیا میں آئے اس لیے سیدھا راستہ دکھا. بولا محبوب آپ پر صرف راستہ دکھانا ہے، باقی بے فکر ہو جائے، منزل مقصود تک پہنچانا نہیں ہے. تو یہاں فرمایا کہ ہم نے ہدایت دی، پھر بھی انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی لے لی. معنی یہ ہے کہ انہوں کو جو ہدایت دی انبیاء کے ذریعے، تو اس لیے انہیں سیدھا راستہ دکھا گیا. لیکن دراصل انبیاء کی تبلیغ جو ہے اللہ کا حکم پہنچانا ہے نا. تو یہاں پہ جو اعتراض وارد ہوتا وہ اب یہ وہ اعتراض دفع ہو گیا کہ یہاں پہ جواب یہ ہے کہ جو تعریف علماء نے کی کہ ہدایت کے 2 معنی ہیں، مقصود تک پہنچانا اور سیدھا راستہ دکھانا. سمجھ آ گئی یا نہیں ہے گئی؟ اب کوئی کہتا ہے مجھے صدر جانا ہے، کوئی اپنی گاڑی میں بٹھا دے صدر لے جائے، تو اس کو کہتے ہیں اصال الی المطلوب. آپ کا مطلوب کیا تھا؟ صدر. اس نے پہنچا دیا.
اور ایک یہ ہے کہ آپ نے بولا مجھے صدر جانا، اس نے بولا یہ روڈ پار کرو، گرین بس جا رہی ہے، وہاں بیٹھ جاؤ، صدر پہنچ جائے، اس نے راستہ دکھایا، باقی مرضی آپ کی، آپ جائے نہ جائے، راستہ دکھا دیا، آپ بجائے اس کے اس طرح چلے جائیں۔ تو انہوں نے پسند کیا اندھا پن کو، یعنی گمراہی کو، علی الہدی، ہدایت کے مقابلے میں۔ اب قرآن میں ھدی للمتقین، پھر آگے پڑھا تو یضل بہ کثیرا، پھر آگے گئے تو کہا ھدی للناس۔ بولے یار یہ کیا ہے، یضل بہ کثیرا، ھدی للمتقین اور ھدی للناس، تو یہی معنی جب کرو گے تو بات بن جائے گی کہ بھائی قرآن پاک سے مستفید صرف پرہیزگار نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، اور گمراہ اب بدین جو جہنم تک پہنچتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر تکبر، مال کی محبت، اور وہ بالکل اللہ والوں کے دشمن ہوتے ہیں کہ ان کی باتیں نہیں مانتے، علماء فقہا کی باتیں نہیں مانتے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر وہ کمبخت کہتے ہیں ہمارے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ سوشل میڈیا پر عورتیں مرد آتے ہیں نا بڑے، آپ نے آپ کو پڑھے، کہتے ہیں یار مولویوں کی بات، پتہ نہیں تمہیں مولوی سے کیوں چڑ ہے؟ بولے یار تم خود بھی تو قرآن کی تفسیر پڑھ لیا کرو۔ اچھا دنیا کی کسی تعلیم کے بارے میں یہ نہیں کہتے، یونیورسٹی کیوں جاتے ہو، سروں سے کیوں پڑھتے ہو، ٹیچروں سے کیوں پڑھتے ہو، خود انگلش اور کتابیں خود پڑھو نا، وہاں نہیں کہتے۔ لیکن جب بات یہ دین باری دین کیا دی تو پھر خود ریسرچ شروع کر دیتے، رزلٹ کیا نکلتا، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب جس کو گاڑی چلانا نہیں ہے تو گاڑی بیٹھ گیا، بولو خود میں گیئر یوں کروں گا۔ وہ میں اکثر درزی کی مثال دیتا ہوں نا، یہ شخص صاحب بولے یار کپڑے بنانے ہیں، درزی سے بولا کپڑے بنائے، بولا 1000 روپے دے دے، چل 1000 روپے دے دے۔ اس کو ایسے گور سے دیکھا نا۔ اب جیسے اس دور کے گمراہ شخص نے سوشل میڈیا پر بدبخت عورت یا مرد، یہ بدبخت عورت کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ایک عورت نے اس طرح بکواس کیا، میں نے سنا تھا، میں نے بولا تو بھی مرے گی قبر میں، تیرا کیا حال ہوگا؟ بولا تم مولویوں سے کیوں پوچھتے ہو، خود قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا کرے، اتنا آسان کام ہے۔ تو نے زندگی وہاں صرف نہ کی ہو اللہ کے دین میں، تمہیں قرآن بیان کرنا ایسے آ جائے، تمہیں تو کلمہ نہیں آتا، میرے سامنے کلمہ پڑھ کے دکھا دو، اللہ ہی نے صحیح کلمہ پڑھنے کی توفیق۔ اب کلمہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انا للہ، ارے آپ پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، اس طرح اب تمہیں کلمہ پڑھنا نہیں تھا کہ یہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ تو صحیح پڑھو۔ کیا بات کر رہا تھا؟ تمہیں بھی میرے سے طرح تو وہ درزی والی بات کر رہا تھا، تو اس نے بولا تمہیں پیسے کیوں دوں، میں خود اس کو دیکھا کپڑے یوں پھاڑا، پھر جب سلائی کی تو قمیض بن گیا، شلوار بن گئی، گھر چلا کے بولا میں خود بھی کپڑے سی سکتا ہوں، کپڑا لایا اور کینچی اٹھائی پھاڑنے لگا، ادھر چھوڑا ادھر پھاڑا، پھر جو ہے نا مشین اٹھائی اس پر پھر جو ہے نا سلائی کرنے لگا، دوبارہ دیکھا تو وہ تو کوئی ٹیڑھی پیڑھی چادر بنی ہوئی تھی، بولا پتہ نہیں مشین خراب ہے کیا ہے، ابھی تو میں درزی سے سیکھ کر آیا تھا۔ اب وہ کمبخت کہتے ہیں ابھی تو ہم مولوی کو دیکھ کے وہ قرآن پاک رکھ کے وہ تو ترجمہ کر رہا تھا تو صحیح پڑھ رہا تھا، ارے یہ تیرا کام نہیں ہے، لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، اللہ کے دین کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا انتخاب کیا، تیرے بس میں نہیں ہے تو اپنے کرسی کے چکر اور ڈالر کے چکر میں دوڑتے رہو، جو ٹھیک ہے آپ دین سے دور ہیں لیکن علماء کی قدر کرو، ایمان نصیب ہوگا۔ بولے نہیں، یہ ہمارے دین کے محافظ ہیں، ہمارے رہبر ہیں، انہی سے تو دین کی حفاظت، ہمیں دین ملا، علماء نہ ہوتے دین کہاں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں میرے بچوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سمودیوں کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ بیان فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا تو ان کو بھی کڑک نے لے لیا، عذاب ہون، ذلت کے عذاب نے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو کرتے تھے، ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہم نے نجات ان لوگوں کو دی
جو صالح علیہ السلام کی رسالت کو مان لیے، ان کے پیچھے چلے، ان کے طریقوں کو مان لیا، ان کے سامنے جھکنا سیکھا، اکڑنا نہیں۔ انہوں نے جھکنے کے معنی جب انہوں نے کہا یہ کرو تو بولے لبیک، جو اللہ کا حکم آپ سناتے ہیں ہم اس کے لیے کمر بستہ ہیں، ہم آپ کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہیں، اس کے سامنے ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، جو آپ کی بات ہے اس پر ہمارا عمل ہے۔ رب فرماتا ہے ہم نے نجات دی صرف ان لوگوں کو، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ کیا تھے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، انہوں نے کبھی نافرمانی نہیں کی۔ یہ نہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھی پھر بولا اگلے جمعہ کو جمعہ گل بن گیا۔ پٹھان کہتے تھا جمعہ گل دے، جب عید کی نماز پڑھتے ہیں بولے داختر گل دے، یہ عید کی نماز پڑھتے صرف جمعہ کی۔ میں نے بولا یہ چینا مسلمان ہے، اور جمعہ کی نماز کے لیے عید کی نماز کے لیے اینڈ میں آیا جہاں نماز کندھے پہ لٹکایا ہوا تھا، ایسے آ رہا تھا جیسے بس اللہ کی امان، اور جیسے مسلمان نے بولا السلام علیکم، وہ کہتا ہمارے پاس اتنا ٹائم، ارے اللہ تمہیں ٹائم دیتا بھی نہیں ہے اپنے گھر میں آنے کا، تو روڈ پہ کہا کہ جا نماز بچھا کے بھاگ جا۔ کم وقت کہیں کہ تو نے کبھی سوچا کہ مجھے اپنے گھر میں آنے کی بھی توفیق نہیں دی۔ رمضان کے آخر ہفتے میں آ گیا، بولا یہ لیلۃ القدر کی رات آ گئی، یہ دین اتنا آسان ہوتا۔ رب فرماتا نہیں، ہم نے سورہ اس میں پڑھا تھا، سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو آیت نمبر 62 اور 63 تھا نا، تو کہ وہ ان پر خوف اور نہ غم ہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے اور پھر تقوادار تھے، پرہیزگار تھے۔ پرہیزگار لوگوں وہ جو ہے نا قرآن سے مستنیر ہوتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، وہ اللہ والوں کے ہم نشین ہوتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ سعادت مندی کی بہت بڑی علامت ہے کہ آپ کا ہم نشین کون ہے، آپ کا دوست کون ہے۔ کسی کو پہچاننا ہے تو ان کے کہتے ہیں ان کے دوستوں کو دیکھ لے۔ اچھے انسان کے دوست اچھے ہوتے ہیں، برے لوگوں کے دوست برے ہوتے ہیں۔ ہیرونی کیا وہ مولوی کو دوست بنائے گا؟ وہ بولے یار ہیرونی کو دوست بنا لو۔ ہمارے ہاں کیا بھیک مانگنا بڑا گناہ ہے۔ میں نے بعض بھکاریوں کو ایک دیکھا، وہ کہتی ہے تو بھیک ہی نہیں ہے، ایک گٹکا خور، یہ جب گٹکا خور کو دیکھ لیتے ہیں نا، کڑتمہ کو دیکھ کو رنگ پکڑتا ہے، یوں کرے گا یہ دیکھ ہاتھ یوں بہنا گا۔ آج اللہ ہمیں معاف کر دے، جناز آیا تھا تو ایک بچہ ساتھ رو بھی رہا تھا، وہ کر رہا لیکن گٹکا نہیں چھوڑ رہا تھا، لگا ہوا تھا۔ اب نہ نماز پڑھی، اب میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، ورنہ مجھ سے اتنا صبر نہیں ہوتا کہ آج بھی تو نے نماز نہیں پڑھی تو کب پڑھو گے؟ جنازے کے ساتھ آیا باہر لگا ہوا، کہتے گٹکے دنیا تو چھوڑ دوں گا، گٹکے تیرے کو نہیں چھوڑوں گا، کینسر تو اپنے آپ کو لگا دوں گا لیکن تیرے کو نہ چھوڑوں گا، لیٹرین میں جاؤں گا بیت الخلا میں تب بھی تمہیں منہ ہلاتا رہوں گا، بکری گائے کی طرح جوالی کرتا رہوں گا، کیونکہ تو میری زندگی، تو نے سفید داندوں کو برباد کر دیا۔ یہ چرسیوں موالیوں، میرے بھائیوں، ذرا ان لوگوں سے دور رہو۔ یہ تو اگر بیٹا ہے تب بھی برباد ہو گیا، شوہر ہے تب بھی برباد ہو گیا، باپ ہے تب بھی برباد ہو گیا، جو نشائی بن گیا وہ ختم ہو گیا۔ ایک نے کل سوال کیا میرے واٹس ایپ کے ذریعے، جو ہم نے فتووں کے لیے ایک وہ بنایا جس میں فتوے آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، تو بولا ایک چرسی موالی ہیرونی ہے، مجھ سے روزانہ 100 روپیہ لے جاتا ہے۔ میں نے بولا اللہ فرماتا ہے تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاثم والعدوان، میں نے بولا ان جیسوں کو تو دینا بھی آرام ہے، یہ کیا کرے گا؟ تو کیا سمجھتا ہے یہ اس کو زندگی بچ جائے گی گٹکا کھا کے نمازی بن جائے گا؟ اس کو گٹکا کھلاؤ گے بھائی، یہ نشہ کھلاؤ گے، یہ اور اگر جان بن گئی تو پھر جا کے چوری کرے گا نا۔ لوگوں کے لیے مضر سانپ کو کیوں مارتے ہیں، بچھو کو کیوں مارتے ہیں؟ مضر انسانیت ہے اس لیے مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فقتل المؤذی قبل اذا، موذی چیز کو اذیت سے پہنچانے سے پہلے مارو۔ انسان کے لیے حکم نہیں، ورنہ میں تو سب ان کو مار دیتا، جہاں بھی ہیرونی کو دیتا ٹھپک کے مار دیتا، میں کو یہ سب سے بڑے ثواب کی بات ہے۔ لے گئے تو علماء فتویٰ نہیں، ورنہ میں اس کو بھی موذی کرا دے۔ نہیں ان کو نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بھائی کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ، نہ اپنے کا پتہ، نہ پرایا کا پتہ۔ تو کون ہے؟ تو موذی ہے، اب تیرے کو کیوں دے؟ تو جتنا جلدی مر جائے، فسادی تیرے اوپر تو ذرا لوگوں کو راحت پہنچے گی نا۔ کافر مرتے کیوں اللہ والے؟ انبیاء بھی خوش ہوتے،
بولے چلو جان چھوٹ گئی. کیوں؟ لوگ جو ہے نا ان کی اذیت سے جو ہے نا لوگ محفوظ ہو جاتے. اور تیری تو جب تک زندہ ہے, ہم جب بھی آتے ہم ڈرتے رہے. وہ چھپ کے سے وہاں پہ چپل اٹھا کے چلا گیا. ادھر میرا بیٹا نکلا, بولا ابو چپل نہیں ہے. تو میں نے بولا وہاں رکھے. وہ تو کم وقت پانی پینے آتے, دیکھتے یار یہاں پہ اچھے اچھے چپل پڑے, چلو یہ درس پہ لگے ہوئے چپل تو اٹھا لے. وہ کم وقت نہ مسجد کو دیکھتے نہ گھر کو دیکھتے. وہ تو جہاں بھی, میں نے بولا وہ تو بچھو اور سانپ ہے, جہاں موقع ملے ڈھنگ مار دیا. اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کریں, ہمیں تقویٰ کرنے کی. اللہ والوں کی باتیں سنتے ہیں, کلام اللہ کا سنتے ہیں, تو اس کے بعد عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے, خود ہی کو کربل اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ بندے سے پوچھے بتا ارے تیری رضا کیا ہے. یہ قرآن پاک کا سیم ٹو سیم ترجمہ آگے آ رہا ہے. ہاں کہ رب فرمائے گا ارے بندے آج تو کیا مانگتا ہے. ہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تم نے میرے لیے, اب دیکھیں قیامت دن آگے کل کے سبق میں آ رہا ہے کہ دنیا میں اللہ نے فرمایا ارے بندے آ جا میری بات مان لے, میری بندگی کر لے. اب قیامت میں وہ کریں گے اللہ میں معاف. بولے نہیں, وہاں تو نے مجھے راضی نہ کیا, مجھے واحد لا شریک نہ مانا, اب میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جو اللہ کی بندگی چھوڑ دیتا ہے, اللہ اس کو دنیا میں بھی رسوا کر دیتے. ہیرونی چرسیوں کو دیکھو, ان کا انجام کتنا برا ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو. ان کو کوئی بھی, میں دنیا میں ہر انسان کی خدمت کرتا ہوں, ان لوگوں کی نہیں کرتا. میں کہتا یہ تو اچھا عجیب ہے, میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں, میں کہیں بیٹھا ہوا, بولے مجھے لے جا. آپ نے موٹر سائیکل بیٹھا, جب وہاں پہنچا تو جیب میں ہاتھ ڈالا, نہ موبائل ہے نہ پیسے, وہ سب کچھ اس نے کم سنبھالیے. بولے تو جا. طالب علم تھا میں, نیپا سے آگے گیا مدرسے کے میں جا رہا تھا. اب ایک ہیرونی کا نا وہ مارے جا رہے ہیں, کیلنڈر ادھر مارے وہ ادھر مارے لوگ. اب مجھے بڑا ترس آیا, میں اس وقت بڑا, اتنا مجھے پتہ نہیں تھی اتنے مضر حیثیت ہوتے ہیں. میں نے بولا یار ادھر بیٹھے یار. میں نے بولا اگر وہ ہے تو کیوں ہے, میرے ساتھ بیٹھ گیا. طالب علم تھا, اس وقت 400-500 روپے میرے جیب میں تھے. اب میں جہاں اترا نہ دیکھا تو وہ مجھ سے تھوڑا پہلے اترا. میں نے بولا وائے وائے وائے, اپنا کام کر گیا نا. یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ یہ تو بالکل نہ مسجد میں آنے کے قابل رہتے, نہ فیملی میں آنے کے رہتے, لیکن ذلیل ہو کے در بدر ٹھوکرے کھاتے. یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مسلمان ان کے لیے اسپتالوں میں ان کے علاج کرواتے ہیں, ان کے لیے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں, یا اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایسے ایک نیٹ ورک بنانے کی توفیق فرما کہ یہ لوگ جہاں بھی ملے ان کو وہاں ڈالیں, کیونکہ انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, مسلمان ہیں, لیکن خطا ہو گئی. اب ہم ان کی مدد کریں اور کم از کم ان اسپتالوں میں ڈالیں. کریم اللہ جتنے ہمارے سامعین یا درس میں آتے ہیں, یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما, سب کی بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ سب کے مشکلوں کو آسان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.